جانا فدا یہ تو علی یا علی 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 دنیا دوباره خسته یا علی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں قائم ٹی وی سے سیدہ انم فاطمہ آپ کے سامنے پروگرام لے کر آئی ہوں تربیت اولاد پر، کہ تربیت اولاد میں ماں کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے اور اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں اولاد کی تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے. عزیزان محترم، شاید بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا آغاز اس وقت ہونا چاہیے کہ جب بچے میں اچھائی اور برائی کی تمیز آ جائے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے اسی وقت سے تربیت اولاد ایک ماں پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، ماں اور باپ کا کردار اولاد پر حد درجہ اثر رکھتا ہے. کس طرح سے اثر رکھتا ہے کہ جب کوئی بیٹی اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ جب میں بڑی ہوں گی تو میں اپنی ماں جیسی بنوں گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنی ماں کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، جبکہ ایک بیٹا اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، اپنا ہیرو سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں اپنے باپ جیسا بنوں گا. عزیزان محترم، جب ماں کے شکم میں بچہ آ جائے تو اسی وقت سے تربیت کرنا ماں پر فرض ہو جاتا ہے. معصومین علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں آ جائے تو اس کو کون کون سے کام ہیں جو انجام دینے چاہیے. پہلی چیز کہ عورت کو باوضو رہنا چاہیے. باوضو رہنے کی تاکید تو عام دنوں میں بھی کی گئی ہے، لیکن جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اسی وقت سے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ باوضو رہے. معصومین علیہم السلام کہہ رہے ہیں کہ باوضو رہیں اور نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اچھی غذا کھائیں. جبکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی مائیں مرچوں والا کھانا کھاتی ہیں، کھٹی چیزیں کھاتی ہیں، جتنا ہوتا ہے ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں. عزیزان محترم، معصومین علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ حصہ محبت اور پیار کا ہوتا ہے. اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ ضروری چیز محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کا درس اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے سے ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کس طرح سے اپنے بچوں کو مخاطب کرتی تھیں کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا میوہ. حدیث قصہ میں موجود ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو اس طرح سے مخاطب کرتی تھیں کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا میوہ. یہاں تک کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی پرورش کس طرح سے کر رہے ہیں کہ جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا آتی تھیں تو رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ بی بی شادی شدہ ہو چکی تھیں، اس کے باوجود شہزادی فاطمہ الزہرا کا بوسہ دیا کرتے تھے. رسول اللہ نے تربیت کرنا چھوڑا نہیں تھا. جیسے ہی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب مولا حسن کی ولادت ہوئی تو مولا حسن کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر جب رسول اللہ کی گود میں دیا گیا، اس وقت رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم نے اسے زرد کپڑے میں نہیں لپیٹنا؟ رسول اللہ نے جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد مولا حسن کا جو چادر تھی وہ زرد رنگ کی تھی، اسے فوراً تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد مولا حسن کو سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا. جب مولا حسن کو سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا اور رسول اللہ کی گود میں دیا گیا، رسول اللہ نے جیسے ہی مولا حسن کو گود میں لیا، چہرے کا بوسہ دیا، ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی. روایتوں میں ملتا ہے یہی طریقہ مولا حسین کے ساتھ بھی کیا گیا کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تو انہیں سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا اور ان کے ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت دی گئی. اب معصوم کی اس روایت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا جائے. جبکہ آج کل کی ماؤں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی
لڑکا پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو انہیں بلو کلر کے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے پنک کلر کے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. معصوم کی اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا جائے. سفید رنگ کے کپڑے میں کیوں لپیٹا جائے؟ کیونکہ سفید رنگ امن کی علامت ہے. عزیزان محترم، یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا کی ولادت ہونے والی تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مکے کے لوگوں نے جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے خدیجہ، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ آپ نے حضرت محمد سے عقد کر لیا، آپ نے ایک غریب شخص سے عقد کر لیا، آپ نے ایک یتیم شخص سے عقد کر لیا ہے، کہ ہم آپ کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے. اس وقت پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کی مدد کے لیے 4 بیویوں کو بھیجا تھا، جن کا نام تھا بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی سارہ اور بی بی کلثوم. یہ 4 بیویاں بی بی خدیجہ کی مدد کے لیے آئی تھیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اے خدیجہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 4 بیویوں کی مدد سے جب ان بیویوں نے جناب خدیجہ کی مدد کی، اس کے بعد جناب فاطمہ تو زہرا کی ولادت ہوئی. اور جیسے ہی جناب فاطمہ تو زہرا کی ولادت ہوئی تو ان کی نور سے ان کا پورا گھر منور ہو گیا اور ان کی خوشبو سے ان کا پورا گھر معطر ہو گیا. عزیزان محترم، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. اب جو میں جملہ کہنے کے لیے جا رہی ہوں وہ بڑا پوائنٹ کا جملہ ہے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد بی بی فاطمہ تو زہرا کو غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد ان کو ایک سفید کلر کے کپڑے میں لپیٹا گیا. لپیٹنے کے بعد ایک کپڑا انہیں مکنے کے طور پر ان کو سر پر پہنایا گیا. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہو تو اسے مکنا پہنایا جائے. یا یہ کہوں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا نے اس دنیا میں آتے ہی یہ بتا دیا کہ ایک عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے، ایک بچی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے پردہ کس قدر ضروری ہے. عزیزان محترم، جب بی بی فاطمہ تو زہرا کی ولادت ہوئی ہے اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بی بی فاطمہ تو زہرا کو دائی کے حوالے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ عزیزان محترم، آج کی اگر ہم عورت کی بات کریں، آج کی ماں کی بات کریں تو وہ ڈبے کا دودھ ریکمینڈ کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے ڈبے کا دودھ بہترین دودھ ہے، جبکہ وہ فیڈ کروانے سے بھاگتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ میں فیڈ کرواؤں. عزیزان محترم، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک ایسی بیوی ہیں کہ جنہوں نے معصومین کی قول پر عمل کیا. کہ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے، جس میں غذا بھی ہے، پانی بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. عزیزان محترم، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عقل طبعی لے کر پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوتا ہے، کوئی بچہ کم ذہین ہوتا ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے اور کوئی بچہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. کوئی بچہ بہت باشعور ہوتا ہے اور کسی بچے میں شعور کم ہوتا ہے. معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عقل طبعی لے کر پیدا ہوتا ہے. یعنی کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنری شارپ ہوتا ہے اور کچھ بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. کوئی بچہ بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے اور کوئی بچہ بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے. کوئی بچہ بہت باشعور ہوتا ہے اور کسی بچے میں شعور کم ہوتا ہے. ہر بچہ قدرتی ذہانت لے کر پیدا ہوتا ہے. عزیزان محترم، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بچے کی ذہانت کو کس طرح سے اجاگر کرتے ہیں. اب یہ ایک ماں کے اوپر ہے کہ وہ اس بچے کی ذہانت کو کس طرح سے اجاگر کرتی ہے. چاہے تو بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، غصہ گرمی کر کے اس کی شخصیت کو چھپا دے، چاہے تو اس کی تعریف کر کر اس کی شخصیت کو بڑھا دے، اسے بہترین انسان بنا دے. لیکن اب بچے کی ذہانت کو اجاگر کس طرح سے کیا جائے؟ معصوم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو اچھے نام سے پکارو. جس نام سے تم پکارو گے
بچے کے اندر وہی شخصیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، جو جس نام سے تم پکارو گے بچہ وہی ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس عقل کو عقل منصوع سے مضبوط کرتا ہے۔ عقل منصوع یعنی سن کر۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا کیا سن کر اپنی عقل کو مضبوط کریں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کا ذکر سن کر اپنی عقل کو مضبوط کرو۔ عزیزان محترم، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت ایکٹیو ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے وہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ ماں جھگڑ رہی ہے، بچہ سن رہا ہے، ماں لڑ رہی ہے، بچہ سن رہا ہے، ماں غیبت کر رہی ہے، بچہ یہ بھی سن رہا ہے، ماں برائی کر رہی ہے، بچہ یہ بھی سن رہا ہے، ماں آلات موسیقی سن رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، بچہ سب کچھ سن رہا ہے۔ لیکن ماں جب نماز پڑھ رہی ہے بچہ یہ بھی سن رہا ہے، ماں تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، بچہ یہ بھی سن رہا ہے، ماں نماز شب پڑھ رہی ہے، بچہ یہ بھی سن رہا ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بچہ یہ بھی سن رہا ہے۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جانا صدا یہ تھو علی یا علی، جانا صدا یہ تھو علی یا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ تربیت کی اولاد کس طرح سے کی جائے اور ماں کا اس پر کیا فریضہ ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کی سماعت ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جبکہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں۔ اب ماں جو کچھ کر رہی ہے وہ بچہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب بھی بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو وہ ماما یا بابا یا ابو بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن علامہ طباطبائی جنہوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ 4 سال کا بچہ قرآن کس طرح سے حفظ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے تو بنے کیسے؟ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایکشن اچھا ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی اچھا ہوگا، اگر ایکشن برا ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی برا ہوگا۔ اب کیا کیا جائے کہ ہمارا بچہ ایک حافظ قرآن بنے؟ اب طباطبائی کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا کام سر انجام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں حاملہ تھی تو اس وقت میں بہترین غذا کھاتی تھی۔ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے نا کہ جب بھی ایک عورت حاملہ ہو، ایک عورت ماں بننے والی ہو تو اسے بہترین غذا کھانی چاہیے۔ لیکن آج کل کی عورت کیا کھانا پسند کرتی ہے؟ تلی ہوئی چیزیں کھانا پسند کرتی ہے، مرچوں والا کھانا کھانا پسند کرتی ہے، کیک کھاتی ہے، جوسز پیتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک عورت اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے اور بہترین غذا کھاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے غذا کی تو بات کر لی کہ ایک بچے کی غذا کے لیے کیا ضروری ہے، لیکن ہم نے بچے کی روح کی بات نہیں کی کہ ہم نے اپنے بچے کی روح کے لیے کیا کرنا ہے۔ جب طباطبائی کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ایسا کون سا کام سر انجام دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں حاملہ تھی، جب میں پریگننٹ تھی تو میں ہر وقت باوضو رہتی تھی، نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، جب بھی موومنٹ ہوتی تھی تو میں سورہ الحمد پڑھا کرتی تھی، درود شریف پڑھا کرتی تھی، اور میں ہر وقت بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں نے قرآن پڑھنا چھوڑا نہیں۔ اور اگر مجھے کوئی کام ہوتا تھا، جب میں کوئی کام میں بزی ہوں تو میں ٹیپ ریکارڈ پر کیسٹ لگا دیا کرتی تھی جس میں قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی، لیکن میں نے اس عمل کو ختم نہیں کیا۔ جیسے ہی میرے بچے کی ولادت ہوئی
اس کے بعد بھی میں نے قرآن پڑھنا چھوڑا نہیں، میں بلند آواز سے قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میرا بچہ 2 سال کا ہوا، میں نے بولنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اتنے میں میرا بچہ بول اٹھا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی میرا مولا ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو تم سنو گے وہ تمہاری عقل پر اثر کر ڈالے گا۔ یعنی ایک بہترین ماں کو کس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ جینیس ہو، بہت ایکٹیو ہو، بہت ذہین ہو، تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ عزیزان محترم، آج کل ہر شخص بڑا پریشان ہے کیونکہ کووڈ بھی آ چکا ہے، ہر شخص ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی موجود ہے۔ اب خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس بہترین گھر نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم بچے کی پرورش کریں تو کریں کیسے؟ لیکن ہم بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر دیکھیں تو وہ گھر کوئی لگژری گھر نہیں تھا، محل جیسا گھر نہیں تھا، بہت زیادہ دولت نہیں تھی، بہت چھوٹا سا گھر، بہت مختصر سی زندگی، لیکن شہزادی فاطمہ الزہرا نے کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ عزیزان محترم، اس چھوٹے سے گھر میں محبت بھی تھی، رحمت بھی تھی، اخلاق بھی تھا، کردار بھی تھا، ادب بھی تھا، لحاظ بھی تھا۔ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو دولت دو نہ دو، لیکن ایک بچے کو اچھی تربیت، ادب، تہذیب ضرور سکھانا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہاری کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ عزیزان محترم، بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کر کر بتا دیا کہ ایک ماں کو کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، ایک ماں کو اچھے کردار کی، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، اس چھوٹے سے گھر میں بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کی کہ حسن جیسا امام بنا دیا جس نے بنی امیہ سے صلح کی، امام حسین جیسا بیٹا بنا دیا کہ جس نے اپنی گردن کٹوانا تو گزارا سمجھا، لیکن اسلام کا پرچم نیچے نہیں ہونے دیا، اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ عزیزان محترم، لیکن بیٹی کی کس طرح سے پرورش کی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے آتی ہیں تو باحیا ہو کر آتی ہیں، پردے کے ساتھ آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹی کو پردہ کرنا کس طرح سے سکھایا، لیکن جب یہی بی بی یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو اس طرح سے گفتگو کرتی ہیں کہ یزید کا دربار ہل کر رہ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ تربیت اولاد میں دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ الزہرا ایک ایسی مثال نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے ایسے ایسے بچوں کو جوان کیا۔ عزیزان محترم، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اگر بات ام البنین کی جائے تو یہ ایک ایسی ماں ہے کہ جن کی مثال کہیں نہیں ملتی، کہ جنہوں نے اپنے 4 بیٹے پروان چڑھائے۔ عزیزان محترم، انہوں نے مولا عباس کی کس طرح سے پرورش کی کہ ہمیشہ یہ کہتی رہیں کہ مولا حسن کو، مولا حسین کو ہمیشہ آقا یا مولا کہہ کر پکارنا، یا شہزادی فاطمہ الزہرا کو کبھی نام سے نہ پکارنا، ہمیشہ شہزادی کہنا، ان کی سامنے آنکھ ملا کر بات نہ کرنا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جب مولا حسین نے مولا عباس کو بلایا تو مولا عباس دوڑتے ہوئے مولا حسین کے پاس آ گئے۔ مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ عباس، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارا آقا تمہیں بلائے گا اور تم جا نہ سکو گے۔ وہ رات، پوری رات مولا عباس مولا حسین کے حجرے کے باہر کھڑے رہے۔ جناب فضہ نے مولا بی بی زینب سے کہا کہ شہزادی زینب، عباس پوری رات مولا حسین کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، حجرے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی مولا عباس کو بی بی زینب نے بلایا، کہا عباس ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ جیسے ہی مولا عباس بی بی زینب کے پاس آئے تو آنکھ ملانے کی جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی وصیت ہے، ماں کی یہ تربیت ہے کہ شہزادی سے آنکھ ملا کر بات نہ کرنا۔ عزیزان محترم، جب بی بی نے بہت کہا کہ عباس میں تم سے کہہ رہی ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور مجھے دیکھو،
جیسے ہی مولا عباس نے بی بی زینب کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا؟ مولا عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی مولا عباس کی آنکھیں سرخ دیکھیں، کہا عباس پوری رات کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کہا بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا آقا تمہیں بلائے گا اور تم جا نہ سکو گے۔ عزیزان محترم، بی بی زینب نے فوراً مولا علی سے کہا کہ بابا کون سا ایسا وقت ہوگا کہ جب حسین عباس کو بلائے گا اور عباس جا نہ سکیں گے؟ عزیزان محترم، مولا علی نے مولا عباس کو چوما اور چوم کر فرمایا کہ عباس یہ وہ وقت نہیں ہے، وہ کربلا کا وقت ہوگا کہ جب تمہارا آقا حسین تمہیں بلائے گا اور تم جا نہ سکو گے۔ عزیزان محترم، اس قدر محبت، اس قدر عزت، اس قدر تعظیم کرنا کس نے سکھایا؟ ایک ماں نے، ام البنین نے سکھایا، جبکہ وہ سید زادی نہیں تھیں۔ ام البنین کا کیا مقام ہے کہ جب یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر پر آئی ہے تو دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی، ایک مرتبہ اپنا سر سجدے میں سر رکھ کر کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور ایک مرتبہ کہتی ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا، میں اس گھر میں آئی تو ہوں لیکن میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی، میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور اسی طرح سے بی بی ام البنین نے اپنے مولا حسن اور مولا حسین کو اسی طرح سے محبت دی کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ عزیزان محترم، کہ جب مولا علی ام البنین کو، کیونکہ ان کا نام تھا فاطمہ بنت حزام، جب مولا علی ام البنین کو فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے تو بچے تڑپ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا کہ یا علی، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کریں۔ مولا علی نے کہا کیوں ام البنین، تمہیں کیوں نہ فاطمہ کہہ کر پکاروں؟ کا اس لیے جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو ان بچوں کی آنکھیں اپنی ماں کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ اتنی محبت کرنے والی ماں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ام البنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر چلنے کی کوشش کریں۔ اختتام کرتے ہوئے چند جملے میں شہزادی فاطمہ الزہرا کے لیے کہنا چاہوں گی۔ تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ زہرا، تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ زہرا، آیتیں کرتی ہیں آ کر تجھے سجدہ زہرا، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، اور حیدر کی عبادت تیرا چہرہ زہرا، تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح، تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح، وہ بھی تھا جبریل جنت کا فرشتہ زہرا۔ جانا صدا یہ تو علی یا علی علی علی